بعد ایسا ہوتا ہے ویکینڈ پہ نا ہم سب کے کچھ نہ کچھ پلانز ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جو لوگ نیٹ فلکس دیکھنے کا پلان بناتے ہیں نا, وہ فرائیڈے سے ہی اس بات کا تعین کر لیتے ہیں کہ اس سیٹرڈے جو ہے نا وہ مجھے یہ والی مووی دیکھنی ہے. تو نیٹ فلکس پہ اس بار ایک مووی آئی ہے ایڈولنس کے نام سے, لمیٹڈ سیریز ہے, آپ نے کب دیکھی ہے وہ سیریز؟ کچھ اس کے ایپیسوڈ دیکھنے کو ملی ہے, لیکن وہ بڑی زبردست ہے, اور اس پر ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, کیونکہ اسپیشلی اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے, جو سیریز ہے اس میں, کہ جو میڈیا ہے وہ محض تفریح کے لیے نہیں ہے, اس کا مقصد اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. میڈیا تعلیم دیتا ہے, معلومات میں اضافہ کرتا ہے اور آگاہی کا کام کرتا ہے. یہی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایڈولنس کے جو فلم ساز ہیں انہوں نے ایک ایسی کتاب کھول دی ہے جس کے ہر پنے پر ایک بھیانک حقیقت سامنے. بالکل ایسا ہی, ایڈولنس محض ایک انٹرٹینمنٹ کی مووی ہی نہیں ہے, یہ ایک ویک اپ کال ہے. جی ہاں, یہ ایک ویک اپ کال ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ خطرے کا الارم ہے. کہیں چنگاری سلگ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ آگ بھڑک جائے ہم سبھی کو جاگنا ہوگا. ایڈولنس ایک ایسی ہی چنگاری کا الارم بجا رہی ہے. والدین اور ٹیچرز خاص طور پہ ایک ایسی کھڑکی کھول رہے ہیں جس کے پار دیکھنا جو ہے وہ ابھی ضروری ہو گیا ہے. اس کھڑکی کے پار نوجوانوں کی ایک پوشیدہ دنیا ہے جسے کچھ حقائق سے اس مووی میں پردہ اٹھایا بھی گیا ہے. اور بالکل, اور والدین جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ ان کے بچے کیا کریں. ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بچوں کی جو ظاہری دنیا ہے ان کی اصل دنیا سے بہت مختلف ہے, اور اگر وہ اس دنیا کے رازوں تک نہیں پہنچ پائے تو کل کو ناقابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس فلم کے نئے پہلو کو اجاگر کرتے ہی دنیا بھر میں ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی ہے. جب والدین کو نئے دوربین میں ڈال دیا ہے. یہ جو پیرنٹنگ ہے نا وہ ایک نئے طرح سے ایک چیلنج کے سامنے جو ہے نا وہ سامنے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ والدین کو کس طرح اپنے بچوں کی بہتر نگرانی اور پرورش کرنی چاہیے. والدین کے لیے یہ مووی دیکھنا صرف تفریح ہی کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس کے لیے یہ مووی دیکھنا آسان بھی نہیں ہے پیرنٹس کے لیے, یہ بھی کم نہ ہوگا, کیونکہ اسے دیکھنے کے لیے جو ہے نا بڑا ایک جگرا بھی چاہیے. اس کے اندر بہت ایسے کچھ مناظر ہیں, کیونکہ میں نے مووی دیکھی ہے تو میں وہ دیکھ کے حیران ہو گئی. سب سے کمال کی بات یہ کہ یہ اس وقت برطانیہ میں تمام سکولز میں دکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن مسئلہ صرف برطانیہ کے نوعمر طلبہ تک محدود نہیں ہے کہ صرف برطانیہ میں دکھا دیا تو بس کافی ہوگا. یہ پاکستان میں بھی تمام تعلیمی اداروں کو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. بالکل ایسی ہے, لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر کرن عبدالسلام. ڈاکٹر کرن صاحبہ, بہت شکریہ ڈاکٹر کرن صاحبہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اسٹوڈیو میں. بہت بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. والدین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اگر معلوم ہو بھی جائے تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ڈیجیٹل جو ورلڈ ہے اس میں جو لینگویج بچے یوز کر رہے ہیں ان کو والدین کس طرح سمجھ سکیں؟ ایکچولی بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک مشکل ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے. ہر کسی کو جو ہے نا یہ ایک تفریح نہیں لینا چاہیے اس موضوع کو. بات یہ ہے کہ بچے ہمارے جو ہے نا آج کل کے وہ صرف دوستوں سے انفلوئنس نہیں ہو رہے. ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا, جہاں پہ مختلف قسم کی انفلوئنسز جو ہیں ان کے دماغ پہ بہت برے اثرات بھی چھوڑ رہی ہیں. بالکل. تو ہمیں ایز پیرنٹس یا ایز ایجوکیٹرز ہمیں اس چیز کو مانیٹر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں, ٹرمنالوجی اس کی ہے چلڈرنس ڈیجیٹل لائفز. وہ ان کی ایک اپنی زندگی ہے, ایک ریئل زندگی ہے اور ان کی ایک ریل زندگی ہے, REEL اور REAL. وہاں پہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیسے کریں گے ڈفرینشیٹ؟ دیکھیں, رسپانسبلٹی لے کے ہم رسپانسبلٹی لے. پہلے ہمارے وقتوں میں PTV ورلڈ تھا, زیادہ میں زیادہ STN آ گیا, کوئی ایک دو پروگرامز آ گئے جو ہم نے دیکھ لیے, وہ ہمیں انفلوئنس کرتے تھے. اب جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے ایئر وولف, ہم دیکھتے تھے یہ نائٹ رائڈر, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. لیکن اب اس سے بہت زیادہ اور بہت غلط نیگیٹو. دیکھیں, اچھائی سلولی پھیلتی ہے, برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. ہمارے بچے جس قسم کے پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, پوری دنیا ان کے سامنے ایکسیس پورا کھلا ہوا ہے ان کے موبائل فون پہ, ان کے اسمارٹ فون. لیکن بچوں کو جیسے آپ نے کہا کہ ہم مانیٹرنگ کریں ان کی, بچے آج کل سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا سا بھی ان کے کام میں مداخلت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اب ڈسٹرب کر رہے ہیں, یہ تو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, دس از نن آف یور کنسرن. بدتمیزی, بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ہی قصور ہے. ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے. ویسٹرنائزڈ ورلڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ اپنے بچوں پہ
मॉनिटराइजेशन छोड़ दी। तो क्या वालिदैन का कसूर है ये इस मुश्किल तरह भी बहुत है, ये मुश्किल भी बहुत है आजकल मॉनिटर करना किसी भी चीज़ को। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा है, बच्चे कहीं ना कहीं से एक्सेस ले लेते हैं। तो हमें पर्सनल टाइम देना होगा, पर्सनल मॉनिटरिंग करनी होगी। पीटीए के भी रूल्स हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। पीटीए के क्या रूल्स हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनका एक पूरा वेबसाइट है, वहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, वहाँ पे पूरी डिटेल में उनके नंबर्स। क्या साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी अभी, तो मैंने उसमें पढ़ा कि जो जेनजी है, यानी कि जो करंट हमारी जो जनरेशन है, जेनजी जिनको कह रहे हैं, जो दे आर मोर इनटू डिजिटल वर्ल्ड, वो जनरेशन जो है वो 90% उधर ही जी रही है, 10% वो हकीकी दुनिया में होती है। वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अपसेट हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और वही हैं जो जितने सुसाइडल अटैम्प्ट्स हो रहे हैं वो उनकी तादाद उनमें कहीं ज़्यादा है। तो हम क्या इस चीज़ को ऐसे लें कि जो पेरेंट्स हैं वहाँ से कोई कमी आ रही है, पेरेंटिंग की तरफ से कोई कमी आ रही है, या पेरेंट खुद जेनजी से इन्फ्लुएंस होकर वो भी उनको उतना ही समझ रहे हैं कि भाई ये कोई क्लास है, ये कोई एक स्टेट आपका क्लास या सिंबल स्टेटस है, हम भी ऐसे यो बन के घूमेंगे तो भी हम बड़े अच्छे उसमें क्लास में एंटरटेन होंगे। देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ बैठ के ये मूवी देखी जी, और उनका ये कहना था कि भाई इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वॉच इट विथ माय टीनेज चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी अपने अंदर, हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि किस किस्म के माशरे में बुराइयां हैं। जैसे आप कह रहे थे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसपे हम अवेयर नहीं हैं कि व्हाट डू दे एक्चुअली मीन। लेकिन हम बच्चों को आजकल समझाने की, या चले समझ तो लेते हैं बच्चे, लेकिन जब उनकी ये आप जो डिजिटल वर्ल्ड उन्होंने अपनी एक बना रखी है उसमें हम इंटरफेयर करें तो वो उसे बगावत भी समझते हैं। इसको किस तरीके से रिएक्शंस देते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता कि वालिदैन उनको टोक रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब माँ बच्चों को टोक रही है कि बेटा अब खाने का वक्त है, मोबाइल रख दो, उसने इतना अग्रेसिवली रिएक्ट किया कि माँ मजबूर हो गई कि नहीं अब ये मूड ख़राब करेगा, आगे से बाप आने वाला है, फिर वो उसका भी मूड ख़राब होगा तो घर का माहौल ना ख़राब हो जाए, तो उसने उसको मोबाइल दे दिया कि चलो ठीक है। यही तो मसला है, हमने अपने रूल्स एंड कंट्रोल्स को हमने छोड़ दिया है। देखिए, हम स्पीकिंग ऑफ मी, हम उस ज़माने में हमारे फ्राइडेज़ को हमारी छुट्टियां होती थी, तो थर्सडे के दिन लास्ट 2 सेशंस कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासेस होती थी, ठीक है ना, जिसमें हमारी टीचर्स वगैरह हमें बैठ के मॉरल वैल्यूज़ देती थी। हमने वो मॉरल वैल्यूज़ अपने स्कूल्स में, अपने हायर एजुकेशन में, आई एम सॉरी टू से, बहुत कम कर दिया है, क्योंकि हमने कंपटीशन को ज़्यादा तरजीह दी है, एज को ज़्यादा तरजीह दी है, सब्जेक्ट वैल्यू को ज़्यादा, हमने मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना बच्चों में छोड़ दिया। अब आप क्या समझते हैं, हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से कोई इक़दाम होने चाहिए? जैसे यूके के अंदर तो फिल्म स्कूलों हर स्कूल में दिखाई जा रही है, पाकिस्तान में तो खैर अभी हमारे शायद पेरेंट असातिज़ा ने भी इतनी ज़्यादा नहीं देखी होगी, तो और हमारी इस तरह की मूवीज़ जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखी ही नहीं जाती ना, सॉरी टू से। मतलब अभी मैं बोलूँ कि कोई आप ऐसी वहीं सी कोई मूवी उठा के देख लें, आप समझ तो रहे होंगे वो नंबर 1 पे आएगी, लेकिन हमारी जहाँ जिसमें एजुकेशन है, जो समझने की चीज़ है, हम वो वाली मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते। मैंने अपने एमफिल के रिसर्च में मॉरल वैल्यू डेवलपमेंट पे ही काम किया था, जिसमें मैंने एक मूवी प्रमोट की थी, द चिल्ड्रन ऑफ हेवन। ये मूवी मैंने कहा था कि सेकेंडरी लेवल के बच्चों को दिखाई जाए ताकि उनको वो मॉरल वैल्यूज़ मिले, क्योंकि टीचर्स की तरफ से ये कंप्लेंट थी कि टाइम नहीं है, कंटेंट वैल्यू इतना बताना है कि टाइम नहीं है हमें कि हम मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करें। अच्छा, तो वो एडवांसमेंट से भी हो सकती है। बच्चों के हवाले से हमारे यहाँ पे टेलीविज़न सीरीज़ भी बहुत कम आती हैं। आपका और हमारे यकीनी तौर पर चाइल्डहुड था जिसमें कुछ कितने मशहूर तरीन किरदार हैं तो हमें आज भी याद है। अब तो ऐसी कुछ बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं टीवी पर देखने के लिए ना, वो फिर डिजिटल वर्ल्ड पे ही जाते हैं। देखिए, ब्लेम्स तो हम हर चीज़ को दे सकते हैं, पेरेंट्स भी एट ब्लेम हैं, बिल्कुल हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी ब्लेम पे हैं, और सोसाइटी एज अ होल को भी हम कह सकते हैं कि भाई कुछ करें, कुछ अवेयरनेस पैदा करें बच्चों में, ख़ासकर माँ बाप में, टीचर्स में। देखें, ये मूवी हम मेरे हिसाब से एट स्टूडेंट लेवल तो दिखाना मेरे ख्याल में हमारे माशरे के हिसाब से भी सही नहीं होगा, क्योंकि इतना अवेयर तो हमारे बच्चे भी शायद ना हों, लेकिन टीचर्स को दिखाना बहुत लाज़मी है। पेरेंट्स को अवेयर करें, सेमिनार्स कॉल करें, पेरेंट्स को अवेयर करें, सोशल साइबर सिक्योरिटी जो है उस पे अवेयरनेस के सेमिनार्स होने चाहिए, टीचर्स शुड बी कॉल्ड इन, पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड इन,
اور ایک کولیبریٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے بچوں کے لیے جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز تھیں وہ اتنی کم کر دی ہیں کہ ان کے پاس اب ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھر سوشل میڈیا پہ, اگر آپ یہیں بچوں میں میچز, بیت بازی کا مقابلہ, ان کے لیے اتنا کانٹینٹ آپ جنریٹ کریں خود سے کہ وہ اس ڈیجیٹل میڈیا سے دور ہو جائیں. ہمارے یہاں پہلے میچز ہوا کرتے تھے, اسپورٹس ڈے تھا, اب تو کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ کیا کریں پھر. آئے بھی تو سوری ٹو کٹ یو بینچز پہ بیٹھے ہوں گے موبائل لے کر. پرپس میڈ بلڈنگز نہیں ہیں اسکولس کی, نہ یونیورسٹیز کی, ٹھیک ہے نا. ایوری بڈی شوڈ میک این ایفرٹ. ایک وہ ہونا چاہیے, کوآرڈینیٹڈ رول ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ایک اسکول میں کیا کچھ ضروری ہے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے. یہاں پہ بھی تو ہم لیک کرتے ہیں, اور ہماری سیکیورٹی پرابلمس بھی ہیں. میں نے اس دن کسی سے بات کی تھی اسی چیز پہ, تو انہوں نے کہا بچہ کم از کم باہر تو نہیں جا رہا, سیف تو ہے, گھر میں تو بیٹھا ہوا ہے. یہ سب ساری ایکسکیوزز آتی ہیں. یہ جو سب سے بڑی نیگیٹیوٹی ہے, یہی اپروچ تو ہے جو اس کی وجہ سے بچہ ڈیجیٹل میڈیا میں اتنا گھس چکا ہے کہ وہ 90% اسی کے اندر جی رہا ہے. وہی بات ہے نا, اس کو ریل اور ریئل میں فرق نہیں پتا. نہیں چاہتے اس سے, جیسے ابھی ڈاکٹر نے کہا, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کم از کم بچہ گھر میں تو ہے, ہماری نظروں کے سامنے تو ہے, لیکن وہ ہماری نظروں کے سامنے ہو کر بھی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا, وہ کوئی نشے تو نہیں کر رہا. تو یہ بھی ڈیجیٹل میڈیا اپنا ایک نشہ ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہے نا, بالکل ایڈکٹیو ہے یہ, بہت ایڈکٹیو ہے. ڈاکٹر کرن بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور اتنی اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ جب بھی آتی ہیں بہت زبردست کانٹینٹ دے کے جاتی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ جو دیکھنے اور سنیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی کہ اپنے بچوں کے اوپر ضرور نظر رکھیں. اور جو بڑے ہیں, جو گارڈینز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, پلیز وہ اس ویکینڈ یہ مووی ضرور دیکھیں, لمیٹڈ سیریز ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.